نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنی پہلی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند درخشاں خصائل و شمائل کا ذکر کر چکا ہوں۔ آج کچھ مزید واقعات پہلے واقعات کے تسلسل میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں کوئی ایسا موقع نہ ملنے کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا ذکر نہیں کیا۔ آج اس کے تذکرہ سے ہی حالات و واقعات کا آغاز کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو خزاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے اور ان کے حریف بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے تھے۔ ان دونوں میں مدت سے عداوت چلی آ رہی تھی اور ان کے مابین لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو لڑائیاں رک گئیں۔ صلح حدیبیہ کے باعث قریش اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم ہوا تو بنو بکر نے سوچا کہ بنو خزاع سے انتقام لینے کا موقع آ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے تقریباً 2 سال بعد بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کر دیا۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے بھیس بدل کر بنو بکر کا ساتھ دیا اور اس طرح اس حملے کے نتیجے میں بنو خزاع کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ بنو خزاع نے حرم میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے نوفل کے اکسانے پر وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا اور عین حدود حرم میں خزاع کا خون بہایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں رانا کے فروز تھے کہ بنو خزاع کے 40 افراد فریاد کرتے اور دہائی دیتے ہوئے وہاں پہنچے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کے روح سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے پابند ہیں کہ ہمارا بدلہ بنو بکر اور قریش سے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سن کر بہت رنج ہوا، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرائط پیش کیں۔ پہلی یہ کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کر دو، دوسری یہ کہ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ تاکہ ہم بنو خزاع کے ساتھ مل کر بنو بکر سے بدلہ لیں، تیسری یہ کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گئی ہے۔ قریش کے جو مشتعل مزاج اور جنگ پسند لوگ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط سنتے ہی فوراً کہا کہ ہمیں تو صرف تیسری شرط منظور ہے، بس آج سے صلح حدیبیہ ختم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی یہ جواب سن کر مدینہ واپس چلے گئے۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کے معتبر اور صلح پسند لوگوں کو اس غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت ابو سفیان کو ایلچی بنا کر صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ ابو سفیان کا مدینہ میں پہنچنا، تمام اکابرین سے مل کر معاہدہ کی تجدید کے لیے منت کرنا اور بیٹی حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بطور سفارش ان کو آخری حربہ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرنا اور پھر لا حاصل نتیجہ کے ساتھ واپس مکہ لوٹنا، یہ ایسے حالات ہیں جن کے مطالعہ سے انسان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کے منہ سے بے ساخت نکلتا ہے، اے خالق کائنات تو واقعی علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی تفصیل دلچسپ، رقت انگیز اور سبق آموز ہے اور تکبر و غرور کے گھمنڈ میں مدہوش لوگوں کے منہ پر تماچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تیاری کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے حلیف قبائل کے پاس قاصد بھیج دیے کہ تیار ہو کر مدینہ آ جائیں، لیکن یہ احتیاط کی گئی کہ یہ اعلان نہیں فرمایا کہ مکہ کا قصد ہے، آپ نے یہ بات مخفی رکھی۔ لیکن ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ سے اس وقت ایک خطا ہو گئی۔ ان کے اہل و عیال اس وقت مکہ میں تھے۔ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مکہ پر چڑھائی کرنے کا ہے۔ انہیں خوف لاحق ہوا، اب مکہ میں خون ریزی ہوگی تو وہاں میرے اہل و عیال کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہ قریش سب سے پہلے تو مکہ میں مسلمانوں یا ہجرت کرنے والوں کے اہل عیال کو ختم کریں گے۔ ان اندیشوں کے پیش نظر انہوں نے قریش پر احسان دھرنے کے لیے مخفی طور پر ایک خط لکھا جس میں یہ خبر تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں اور اب جلد ہی مکہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا کہ خفیہ طور پر مکہ جا کر یہ خط سرداران مکہ کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر دے دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے ساتھ 3 صحابہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس ایک رکہ ہے، اسے لے کر آ جاؤ۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے وہاں پہنچے۔ وہ عورت سمجھ گئی اور اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے پاس خط نہ ہو، اگر تم نہیں دو گی تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تلاشی لیں گے۔ یہ دھمکی سن کر اس نے بالوں کی چٹیا سے خط نکال کر پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خط سن کر تمام صحابہ کو حضرت حاطب کی جانب سے افشائے راز پر حیرت ہوئی، رنج بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر بے تاب ہو گئے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جانتے نہیں یہ بدری ہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل بدر کو خطاب کر کے فرما چکا ہے کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے باز پرس فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس اندیشہ کے سبب یہ خطا ہوئی جس پر میں نادم ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں، چنانچہ ان کو معاف کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو 10,000 صحابہ کرام کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ یہ واقعہ رمضان 8 ہجری کا ہے۔ ابھی منزل تک نہ پہنچے تھے کہ اثناء راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے جو مسلمان ہو کر اپنے اہل و عیال سمیت مکے سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ مزید آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ یہ دونوں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب کیا کرتے تھے، لیکن جب دونوں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کے طلبگار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ 10,000 قدسیوں اور جان نثاروں کے جلوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظمت و شان کے ساتھ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر خیمہ زن ہوئے تو تحقیق کے لیے قریش کی طرف سے ابو سفیان، حاکم بن حزام اور بدیل بن ورقہ چھپ چھپا کر اہل ایمان کے لشکر تک پہنچے۔ ابو سفیان کو مسلمانوں نے پہچان لیا اور گرفتار کر کے دربار رسالت میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں آ کر عرض کیا کہ حضور اللہ اور رسول کے اس دشمن کے قتل کا حکم دیجئے تاکہ کفر کے استحصال کا آغاز ہو جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بخشی کی درخواست کی۔ ابو سفیان کا سابقہ کردار اور ان کی اسلام دشمنی سب کے سامنے عیاں تھی۔ ان کا ایک ایک فعل انہیں قتل کا مستوجب ثابت کرتا تھا، لیکن ان سب سے بالا تر ایک اور چیز تھی اور وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور عفو کا جوہر جو ابو سفیان کو دل ہی دل میں اطمینان دلا رہا تھا کہ خوف کا مقام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے دل پہلے ہی گھائل تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگری دوست کی ترغیب اور ان تمام چیزوں نے اس چٹان کو پگھلا دیا اور وہ بالآخر دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور مومن صادق ثابت ہوئے۔ غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوئی جو عہد خلافت راستہ میں جنگ یرموک کے موقع پر بالکل جاتی رہی۔ خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا
تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طالب مہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علی نگہبان۔